الحمد لله الحمد لله الذي نعمه لا تحصى وأمره لا يوصى ونوره لا يطفى ولطفه لا يخفى الذي فلق البحر لموسى وأحيا الميت لعيسى وجعل النار بردا وسلاما على خليله إبراهيم إمام الزهد والورع وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بدين الحق والهدى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلماء ملته أولي الألباب والنهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، مداحان رسول کریم، حاضرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں جبکہ بہت سارے لوگ لہو و لعب، خرافات و بدعات اور برائیوں میں اپنی رات گزارتے ہیں، آپ حضرات اللہ رسول اور اللہ رسول کے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہیں۔ رب تعالی آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گرامی مرتبت مولانا ممتاز صاحب، امتیاز صاحب کی عزیز محترم مولانا فخر الدین صاحب کے ذریعہ دعوت اس شہر میں آنے کے لیے ملی۔ شہر اکولا کا نام تقریباً میں آج سے 30 سال پہلے پہلی بار سنا، جب میں دارالعلوم ربانیہ شہر باندہ میں بحیثیت استاذ منتخب کیا گیا تو اس شہر کے بھی دو ایک طالب علم وہاں پر زیر تعلیم تھے، اور پھر میرے کرم فرما
حضرت علامہ مولانا پیر طریقت سید غازی ربانی صاحب علیہ الرحمہ کی آمد اس خطے میں ہوتی تھی۔ آج ہی مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نبیرہ عزیزم مولانا مشکور ربانی اور مولانا مسرور ربانی بھی اس علاقے میں آتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے فارغ التحصیل اور میرے ارشد شاگردوں میں سے رہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں آج اپنے درمیان ہوں، اگرچہ پہلی بار آنا ہو رہا ہے، مگر مجھے ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ اپنوں کے بیچ پہنچ کر کے اجنبیت کیسی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کے صدقے میں آپ سب کی محبت کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے علماء اکرام کے بیانات، ان کی ایمان افروز باتیں سماعت کر چکے ہیں۔ رب تعالی ان باتوں پر سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب کائنات کا اعلان ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ رسول کی بات مانی، اللہ رسول کی فرما برداری کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ اعلیٰ درجے کی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوگا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت خیر اور شر
حق اور باطل کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے. ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل، ایک طرف اچھائیاں ہیں اور دوسری طرف برائیاں. برائیاں اچھائیوں کو دبانا چاہتی ہیں، کفر ایمان کو نگلنا چاہتا ہے، باطل حق کی آواز کو دبانا چاہتا ہے. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کفر کرنے والے کڑتے رہیں، ناپسند کرتے رہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. پوری دنیا میں دو نظریہ اس وقت چل رہا ہے، ایک ایمانی نظریہ اور ایک شیطانی نظریہ. ایمانی نظریہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن و امان برپا ہو. ایمان کی فکر یہ ہے کہ لوگ صراط مستقیم پر گامزن رہیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں. اور شیطانی نظریہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے خالق و مالک سے دور ہو جائیں. یہ دونوں نظریات اس وقت پوری دنیا میں چل رہے ہیں. اس وقت ایک سروے کے مطابق 8 ارب انسان پائے جاتے ہیں. 8 ارب کی اتنی بڑی آبادی میں کل 2 ارب کے قریب وہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور 6 ارب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. اس وقت دنیا میں یہ پوزیشن ہے. اور 2 ارب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی الگ الگ نظریات کے لوگ پیدا ہو گئے. ان پر حملہ اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے. حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، مولانا کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی لوگ جلتے ہیں. فرمایا کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی لوگ جلتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ حسن جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اس کے جلنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوں. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن عطا کیا. ان کے حسن کا صدقہ ہی ہے کہ آج دنیا میں حسن والے پائے جا رہے ہیں. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. فرمایا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسن اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو عطا کیا، تو جلنے والے انسان بھی انہی سے زیادہ پائے جاتے ہیں. اکثریت ان کی ہے جو اس نبی سے آج جلتی ہے. اگر جلتی نہیں تو ان کا کلمہ پڑھتی. کلمہ نہ پڑھنا، اس کا انکار کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں اس نبی سے عداوت ہے. لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے،
جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان صرف اہل ایمان پر ہی نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں اگر آیا ہے تو اس نبی کے صدقے میں آیا ہے۔ حسینوں کو اگر حسن مل رہا ہے تو اسی نبی کے صدقے میں، سانس آپ لے رہے ہیں تو اسی نبی کے صدقے میں، عزت اگر آپ کو مل رہی ہے تو اسی نبی کے صدقے میں۔ بلکہ امام اہل سنت اعلی حضرت کنز الکرامت نام آ ہی جاتا ہے، ایسا پیارا نام ہے کہ جو محفل ہو اس نام کا ورد ہو ہی جاتا ہے۔ حضور محدث کبیر شہزاد صدر الشریعہ آقائے نعمت ممتاز الفقہا محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ نے ایک موقع پر میرے سامنے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے بزرگوں کی عظمت کا تحفظ کیا۔ جس کسی نے کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کی، اعلیٰ حضرت میدان میں قلم لے کر اتر گئے۔ جس کسی کی شان میں کسی نے گستاخی کی، اس محبوب کے دفاع میں امام احمد رضا میدان میں آ گئے، اور صرف آئے ہی نہیں بلکہ چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ آپ نیچے سے چلیے، پھر عظمتوں کا آپ کو احساس ہوگا کہ امام احمد رضا نے کس طرح سے تحفظ کیا ہے۔ علماء کا تحفظ، مشائخ کا تحفظ، اولیاء کی عظمت کا تحفظ، صحابہ کی عظمت کا تحفظ، اہل بیت کی عظمت کا تحفظ۔ فتاوی رضویہ شریف میں میں نے ایک مقام پر پڑھا، کتابیں پڑھیے، میں جہاں جاتا ہوں یہ پیغام ضرور دیتا ہوں، پڑھیے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے، اور پڑھیے تو سب کو مت پڑھیے۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ حدیث میں فرمایا گیا ان ھذا العلم الدین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم جو لے رہے ہو یہ دین ہے، آپ جو اس وقت سیکھ رہے ہو، جو علم لے رہے ہو یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو لینے سے پہلے دیکھ لو کہ کس سے لے رہے ہو، اس لیے کہ زہر حلاحل کو شربت روح افزا میں ملا کر پیش کرنے کا ہنر اس وقت بہت زیادہ آ گیا ہے۔ کذب اور جھوٹ بولنے کا ہنر تو سکھایا جاتا ہے۔ ذہانت بہت اچھی چیز ہے، عقل بہت ہی شاندار چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج ذہانت کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ رائٹر ہے، یہ نامہ نگار ہے، یہ پترکار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ٹی وی پہ آ کر کے خبریں نشر کرنے والا ہے، جھوٹ کا پلندہ لے کر بیٹھتا ہے اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہنر چل گیا ہے، اس لیے چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہر جبہ و دستار والا عالم دین نہیں ہوتا ہے، ہر داڑھی ٹوپی والا مسلمان نہیں ہوتا ہے، ہر قرآن پڑھنے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، یہ ان کا کہنا ہے، مگر قرآن ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ وہ مومن نہیں تھے؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود، خدا پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مومن نہیں ہے۔
یہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ جب رسول پاک کے زمانے میں ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکا تو 1400 سال کے بعد ہر کلمہ پڑھنے والا کیسے مومن ہو جائے گا؟ اس لیے اس علم کو لو، لیکن لینے سے پہلے دیکھ لو کہ کس سے لے رہے ہو، ورنہ ایسا ہوگا کہ جبہ و دستار میں آ کر کے آپ کو زہر پلائے گا اور شربت روح افزا کا نام دے گا، پتہ یہ چلا کہ آپ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ عظمت علماء کا تحفظ امام احمد رضا نے کیا ہے۔ پڑھیے کتابیں تو معلوم ہوگا، اور پڑھیے مگر سب کو مت پڑھیے، جو صراط مستقیم دکھائے اسے پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو تمہیں میری طرف لے کر کے آئے تم اس کے پیچھے چلو، جو تمہیں میرا راستہ دکھائے تم اس کے پیچھے چلو۔ آخر دنیا بھر میں آج تاج الشریعہ اور قریہ قریہ کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ تاج الشریعہ نے زندگی بھر یہ ایک بہترین سبق دیا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ ہاتھوں کو اٹھایا ذرا، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ آپ پڑھیں، فتاوی رضویہ شریف کا میں مطالعہ کر رہا تھا، میں نے اس میں ایک جگہ پڑھا، سوال پڑھا اور اس کے بعد پھر جواب پڑھا، اور جب جواب پڑھنے لگا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور امام احمد رضا کی عظمتوں پر قربان ہونے کے لیے دل بے قرار ہو گیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا اور نیچے سوال کے اس نے لکھ دیا تھا کہ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے اور کسی کی روح رعایت نہ کی جائے۔ اس نے یہ سوال میں نیچے لکھ دیا تھا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، سوال کا جواب مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سوال کا جواب تو مکمل ہو گیا مگر سوال کرنے والے کو تنبیہ کرنی ضروری ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی اس نے سوال اسی طرح سے کیا تھا اور نیچے یہ جملہ لکھ دیا تھا، اس وقت نظر انداز کر دیا گیا، مگر پھر اس نے اسی طرح سے سوال لکھا اور نیچے لکھا کہ جواب دینے میں کسی کی روح رعایت نہ کی جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے اوپر لکھا کیا فرماتے ہیں علماء دین، اور نیچے کہہ رہا ہے کہ جواب دینے میں کسی کی روح رعایت نہ کی جائے، گویا یہ علماء کو تنبیہ کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب علماء دین اس نے لکھ دیا تو سچے علماء دین وہی ہیں جو کسی کی روح رعایت نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کیسے یہ لکھ دیا کہ کسی کی روح رعایت نہ کی جائے، اور جو کسی کی روح رعایت کر کے فتویٰ لکھتا ہے وہ علماء دین میں ہوتا ہی کب ہے؟ وہ تو نائبین شیاطین ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد رضا کے ہاں کا فتویٰ بدلتا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر کے فتویٰ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے جب چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دیا جائے گا تو جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بدلے گا، کھلی ہوئی بات ہے، جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بدلے گا، لیکن جب قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا جائے گا تو ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو جو کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے اس کا فتویٰ نہیں بدلتا ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سرکار مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ سے کچھ لوگوں نے کہا حضور حالات ایسے ہیں اس فتوے میں کچھ چینجنگ کر دی جائے، مفتی اعظم ہند نے فرمایا بریلی کا فتویٰ نہیں بدلتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند کے تاریخی جملے آج بھی موجود ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ نے آگے فرمایا، اس سائل نے لکھا اوپر کیا فرماتا
فرماتے علماء دین، اور نیچے لکھتا ہے کہ کسی کی روح رعایت نہ کی جائے، جو کسی کی روح رعایت میں فتویٰ دے گا وہ علماء دین میں سے کب ہے؟ وہ تو نائبین شیاطین ہے جو کسی کی روح رعایت میں فتویٰ دیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت آگے کیا لکھتے ہیں، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا نے ہر بزرگ کی عظمت کا تحفظ فراہم کیا، ہر بزرگ اور محبوب خدا کی عظمت کی حفاظت فرمائی، چنانچہ علماء کا تحفظ، ان کی عظمتوں کی حفاظت کے لیے یہ مثال میں پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے آگے اس میں ارشاد فرمایا، اوپر یہ لکھ رہا ہے کیا فرماتے علماء دین، اور ان کو یہ تنبیہ کر رہا ہے یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ علماء دین کو یہ تنبیہ کی جائے۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس کو تنبیہ کرنے ہی کا شوق ہے تو اوپر یہ نہ لکھے، کیا فرماتے ہیں علماء دین، علماء دین کو تنبیہ کرنے کے لیے جملہ نہ لکھے، ہاں اگر شوق ہے تو احمد رضا کا نام لکھ کر کے جو چاہے لکھے۔ اس کا مطلب ہے امام احمد رضا سب کچھ خود گوارا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر علماء کی عظمت سے کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ہے امام احمد رضا نے اس طریقے سے علماء کی عظمت کا تحفظ فراہم کیا۔ اور جب اولیاء کرام کی عظمت سے کھلواڑ کرنے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھے تو کسی گستاخ نے کہہ دیا کہ کچھ لوگ خواجہ غریب نواز کو غریب نواز نہیں مانتے ہیں، کچھ لوگ لفظ شریف کا استعمال اجمیر شریف کے لیے درست نہیں مانتے ہیں۔ امام احمد رضا فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص خواجہ غریب نواز کو غریب نواز نہ مانے وہ گمراہ ہے، اور اگر بربنائے وہابیت کہتا ہے تو یہ خود ہی ارتداد ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر خواجہ غریب نواز قدس سرہ کی وجہ سے اجمیر مقدس کو وجہ شرافت نہیں سمجھتا ہے اور اسے شریف نہیں مانتا ہے تو یہ محروم القسمت ہے، اس کی گمراہی ہے۔ اس کا مطلب ہے امام احمد رضا کی بارگاہ میں جس محبوب کی عظمت کے حوالے سے سوال کیا گیا، امام احمد رضا نے دو ٹوک اس کا جواب دے کر کے حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کیا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور ذرا اوپر چلیے، جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے گستاخیاں کی، کسی شخص نے کہا کہ سنیوں نے ان کو سید بنا دیا، وہ سید نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا قلم جب چلتا ہے اور جب امام احمد رضا نے نظم و نثر میں ان کا رد کرنا شروع کیا تو فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر جب کسی نے انگلی اٹھائی، امام احمد رضا نے اپنے قلم کے ذریعہ دشمن کا جواب دے کر کے اپنے محبوب کی عظمت کا تحفظ فراہم کیا۔ اور اوپر چلیے، اولیاء کے بعد جماعت صحابہ ہے، اس کے نیچے جماعت تابعین ہے، جماعت صحابہ ہے، اور جب صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے پیدا ہوئے تو امام احمد رضا نے کتابوں کے انبار لگا دیے اور ان کتابوں کے ذریعہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اور جب صحابہ کرام سے اوپر آگے چلیے، اولیاء کرام، انبیاء کرام کے بارے میں کچھ لوگوں نے زبان تان دراز کی تو امام احمد رضا نے کتابوں کے ایسے انبار لگائے کہ خود ہی تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم کی سمت آ گئے ہو، سکے بنا دیے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کئی اعتبار سے فتنوں میں گھری ہوئی ہے، کئی اعتبار سے فتنوں میں گھری ہوئی ہے، اور میں اپنے بڑے بوڑھوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ان ننھے ننھے پودوں کی حفاظت نہیں کی تو ان کو گدھے بھی چر لے جا سکتے ہیں، ان کو کوئی بھی جانور چر لے جائے گا، اور کوئی مسل دے گا تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ننھے ننھے بچے ہیں یہ آپ کی فصل ہیں۔ مجھ سے کئی علماء نے اس خدشے کا اظہار کیا
کہ اگر حالات ایسے ہی رہ گئے تو 10-20 سال کے بعد ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پروفیسروں کے ذریعہ، ٹیچروں کے ذریعہ نہ جانے کیسے کیسے انداز میں تحریک چلائی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے دلوں سے خدا کی عظمت اور خدا کے وجود کا جو ان کو یقین ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ایسے ایسے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ یہ نوجوان شک و شبہ میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات نے اس طرح کے حالات کا مشاہدہ نہ کیا ہو، لیکن آئے دن جو سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کس طریقے سے ہماری نوجوان نسلوں کے ایمان کو برباد کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے، اور کس طریقے سے ان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ابھی 4-6 ماہ قبل کی بات ہے، ممکن ہے کہ آپ نے میری تقریر میں کہیں یہ سن رکھا ہوا گیا، 4-6 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ سے ایک مولانا صاحب نے فون کیا اور درد بھرے انداز میں انہوں نے اپنی داستان سنانی شروع کی اور فرمایا کہ ہمارے اس خطے میں 60 مسلم نوجوانوں نے علل اعلان خدا کی وجود کا انکار کر دیا۔ 60 نوجوانوں نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، میں دبئی گیا، 1 ہفتہ رمضان شریف میں رہ کر کے واپس آیا۔ اتفاق سے عید کے چوتھے روز میرے پاس ایک فون آتا ہے کہ آپ کو پھر یہاں پر بلایا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ نے جس مسجد میں سوال و جواب کا سلسلہ قائم کیا تھا وہاں فلاں سیٹ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ ان کو بلایا جائے۔ میرے بیٹے کا ذہن تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے، ان کی گفتگو، ان کے سوال و جواب کو سن کر کے میں نے محسوس کیا کہ اگر وہ آئیں گے تو ہو سکتا بات بن جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، حضور محدث کبیر اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، وہ ابھی موجود ہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی اہم کام ہوتا ہے تو میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ میں نے حضور تاج الشریعہ سے حالات کو بیان کیا، حضور محدث کبیر سے میں نے ذکر کیا، دونوں بزرگوں نے دعائیں دی اور کہا چاہیے۔ میں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا کہ آخر وہ کیا سوالات ہیں، اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کیا ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ افریقہ کے کسی شہر میں رہتے رہتے عیسائیت سے متاثر ہو چکا ہے۔ میں نے اس حوالے سے کتابیں پڑھی، کتابوں کا مطالعہ کیا، قرآن کریم پر جو مستشرقین کے اعتراضات تھے عیسائیوں کے، میں نے ان اعتراضات کو پڑھا اور ان کے جوابات کا مطالعہ کیا، اور 2 ہفتے کے بعد عید کے بعد پھر میں دبئی گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ آپ بتائیے اپنے بچے سے، مگر وہ لڑکا 2 روز تک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کی ماں نے کسی طریقے سے رو دھو کر کے اس کو تیار کیا۔ پھر مہمان خانے میں بیٹھا، وہ نوجوان لڑکا آیا، اس کے بعد اس نے گفتگو شروع کی تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے والدین مسلمان ہیں، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ میرے سامنے کہتا ہے خدا میرا باپ ہے، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ میرے سامنے وہ کہتا ہے کہ حضرت مریم تو خدا کی بیوی تھی، عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے تھے۔ اس طریقے کا اس نے جملہ استعمال کیا اور رسول پاک کی شان میں اس نے گستاخانہ جملے شروع کیے۔ میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، اس کے گھر والوں کو بلایا۔ میں نے پوچھا کہ اس کی تعلیم کہاں ہوئی ہے، اس کی بنیادی تعلیم کہاں آپ نے دلائی؟ تو جب انہوں نے حالات بتائے تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم اسلام کی نہیں دی، عقیدہ توحید ان کو نہیں سمجھایا، عقیدہ رسالت کو آپ نے ان کے دلوں میں پختہ نہیں کیا،
عقیدہ صحابیت و ولایت و خلافت کے حوالے سے اگر آپ نے ان کو نہیں بتایا تو یہ آپ کی نسل نہیں رہے گی، یہ نسل کسی اور کی ہو جائے گی۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ 1400 سال سے جو مسلم عقیدے اہل سنت کے چلے آ رہے تھے، آج سنیوں کے گھر میں اس عقیدے پر بحث ہوتی ہے۔ بتائیے کون نہیں جانتا ہے کہ ہر جمعہ کو خطیب خطبے میں منبر سے کہتا ہے ان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق، سب سے افضل سب سے اعلیٰ صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ہر خطیب جمعہ کے دن خطبے میں کہتا ہے خصوصاً الا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابی بکر صدیق۔ ہر جمعہ کو خطیب پڑھتا ہے، یہ ہر مسجد میں پڑھتا ہے، مگر چونکہ آپ کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہے، آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ عظمت صحابہ کیا ہے، آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ صحابہ میں کس کا مقام کتنا بلند ہے، تو آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگوں نے صحابہ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی، بلکہ علل اعلان کہنا شروع کر دیا ہم نہیں مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ چاند پر تھوکنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ خود آدمی سمجھتا ہے۔ چاند پر کوئی دھبا نہیں پڑ سکتا ہے، البتہ وہ تھوک خود اس کے منہ پر آ سکتا ہے۔ ہم اسلام کو اگر مانتے ہیں اور سنیت پر قائم ہیں تو یاد رکھیے اس میں ہمارا احسان کسی پر نہیں ہے، ہمارا احسان کسی پر نہیں ہے۔ ہم اگر اسلام کو مانتے ہیں تو نہ ہم خدا پر احسان کرتے ہیں نہ نبی پر احسان کرتے ہیں۔ ہم اگر صدیق اکبر کو مانتے ہیں تو ہم نہ صدیق اکبر پر احسان کرتے ہیں نہ رسول پاک پر احسان کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اے محبوب کلیئر کٹ لوگوں کو بتا دو، اعلان کر دو لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان مت جتاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول اعلان کر دو کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو نبی پر احسان نہ جتائے، خدا پر احسان نہ جتائے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دل میں دولت ایمان پیدا فرمائی۔ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے اپنا پٹا ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ کوئی اور مذہب ہوگا، کوئی اور دھرم ہوگا کہ جس کو بچانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہو، ہم تو یہ جملہ اعلان کہتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا، اہل سنت کبھی خطرے میں نہیں تھے، یاد رکھیے گا اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا۔ جب تنہا محمد عربی مکے میں تھے اس وقت تو اسلام خطرے میں تھا ہی نہیں، آج تو اربوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر اسلام کو پڑھنے والے ہیں، آج کیسے اسلام خطرے میں آ سکتا ہے؟ اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا۔ ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہم اسلام کو بچائیں گے۔ ہم کیا اسلام کو بچائیں گے؟ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم سلام نہیں پڑھیں گے، حضور پر سلام نہیں پڑھیں گے۔ ارے نہیں پڑھو گے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ آپ نبی پر سلام بھیجتے ہو نا، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم بھیجتے ہیں نبی پر سلام تو آخر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجتا وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، بھیجتا وہ ہے جس کے پاس۔ ہم تو خود ہی نبی کی سلامتی کے محتاج ہیں، اللہ نے انہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم ان پر درود و سلام بھیج کر کے یہ مطلب تھوڑی لیتے ہیں کہ ہم ان کو سلامتی پہنچا رہے ہیں۔ ہم کیا انہیں سلامتی پہنچائیں گے؟ وہ تو خود ہمیں سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم اگر سلام بھیجتے ہیں تو اس سے فائدہ کس کو ملتا ہے؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے سورج ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے، چمکتا ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا اس میدان میں تو اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، دن جب ہو جائے اگر کوئی بچہ آئینہ لے کر کے کسی کے چہرے کی طرف کر دیتا ہے تو وہ چہرہ چکا چوندھ ہو جاتا ہے، آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، اور اگر اس آئینے کو کسی کمرے کی طرف کر دیا جاتا ہے تو جہاں پر اس آئینے کی روشنی جاتی ہے کمرے میں وہاں بھی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اس پہ غور کریے کہ سورج نے کرنیں اپنی بھیجی تو آئینے نے اس کو جذب کیا، اور پھر آئینے نے بھیجا تو کمرے کی طرف چلا گیا اور کمرہ بھی روشن ہو گیا۔ وہ کرنیں کمروں کی طرف گئیں، کمرہ بھی روشن ہو گیا، اور وہ کرنیں پہلے آئینے میں آئیں، آئینے نے کمرے میں پہنچایا، اس طریقے سے کمرہ بھی روشن ہو گیا۔ کمرہ روشن ہوا آئینے کی وجہ سے، اور آئینہ روشن ہوا ہے سورج کی وجہ سے۔ سورج کی روشنی، سورج کی کرن آئی جب آئینے کے اندر، آئینے نے اسے پھینکا، اسے لوٹایا تو وہ پھر پہنچ گئی کمرے کے اندر روشنی۔ بالکل اسی طریقے سے آپ نے جب خلوص کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا تو یہ نبی کی بارگاہ میں جب تحفہ گیا تو رسول پاک نے اسے قبول کیا، اور قبولیت کی نورانیت وہاں سے چلی اور اس بندے مومن کے دل کو آ کر کے منور کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا نے کہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سلام نہیں بھیجیں گے، نہیں بھیجو تو اس میں نبی کا کیا نقصان ہے؟ ایک ہے آئینہ، ایک ہے توا۔ توا ہی تو بولا جاتا ہے جس پہ روٹی پکتی ہے، یہاں اگر کوئی اور زبان بولی جاتی ہو تو لقمہ دے دیجئے گا، اس لیے کہ اگر رمضان میں حافظ صاحب کو لقمہ دینا درست ہے، نماز کی حالت میں امام صاحب کو لقمہ دینا درست ہے، تو تقریر کی حالت میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے، بس اصلاح مقصود ہو، میں لڑنے والا آدمی نہیں ہوں۔ بہرحال تو آپ نے دیکھا ہوگا توا۔ اب دیکھیے آئینہ اور توا دونوں کا فرق دیکھیے۔ اگر آپ نے آئینے کو سورج کے سامنے کیا تو آئینے نے خود اس کی کرنوں کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور پھر وہ آئینہ جدھر رخ کر دیا ادھر بھی روشنی ہو گئی۔ اور اگر توے کو آپ نے لیا اور صبح سے شام تک سورج کے سامنے آپ نے اس کو رکھا، صبح سے شام تک سورج کے سامنے آپ نے توے کو رکھا، بتائیے توا روشن ہوگا؟ توے میں روشنی آئے گی اور وہ کسی کو روشن کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ قصور توے کا ہے، سورج کا قصور نہیں ہے، سورج کا قصور نہیں، وہ تو روشنی پھیلا ہی رہا ہے، اسی لیے اس کی کرنوں نے آئینے کو روشن کر دیا، اور توا جیسے تھا ویسے ہی رہا۔ بالکل اسی طریقے سے کچھ دل مثلے آئینہ ہوتے ہیں اور کچھ دل مثلے توا ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ آفتاب رسالت ہیں، ماہتاب نبوت ہیں، وہ خورشید رسالت ہیں، پوری کائنات کو جگمگا رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہم سنیوں کا دل مثلے آئینہ ہے جو چمک رہا ہے، اور جو مصطفیٰ کے گستاخ ہے ان کا دل مثل توا ہے کہ وہ روشنی نہیں پا رہا ہے، تو بلا شبہ وہ تاریکیوں میں رہیں گے، اور الحمدللہ ہم اجاگر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں بڑھا کے نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ اس لیے اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم اسلام پر احسان کر رہے ہیں۔ آپ اگر سلام پڑھتے ہیں نبی پر تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نبی پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو نصیبے کی بات ہے کہ آدمی اپنے دل کو درود و سلام کی نورانیت سے منور کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ توا ہے، یہ توا ہے، اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، میرا رضا مثل آئینہ ہے۔ الحمدللہ اس آئینے میں وہاں سے جب کرنیں آئیں تو ایسا روشن ہوا وہ آئینہ کہ جدھر جدھر اس نے رخ کر دیا وہ بھی روشن ہو گئے۔ مولانا امجد علی آئے اور روشن کر دیا، ایسا کہ صدر الشریعہ بن گئے۔ اگر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی آئے، آئینہ ادھر کیا
تو صدر الافاضل بن گئے، علامہ عبدالعلیم میرٹھی آئے، آئینہ ادھر ہوا تو مبلغ اسلام بن گئے، مولانا حشمت علی آئے، آئینہ ادھر ہوا شیر بے شیر سنت بن گئے۔ نعرہ تکبیر، حضرت بیداری کے ساتھ بولو نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ سعد الشریعہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، مرد آباد چلی تشریف۔ اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ محبت رسول میں بلا شبہ موت بھی قبول ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جاؤن پہ دے چکے، یہ تو سنت صدیقی ہے۔ وہ کون ہے جس نے ہر ادا کو نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا؟ ایک ذات صدیق اکبر کی ہے۔ آپ اگر اسلام کو مانتے ہیں تو آپ اس تصور میں مت رہیے کہ ہم اسلام کو بچا رہے ہیں۔ ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، ہم اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اسلام کو نہ مانتے تو آج بہت سارے لوگ 31 کے نام پر زناکاری کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، عیاشیوں کے بازار گرم کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے کی برکت ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر اللہ و رسول کا ذکر کر اور سن رہے ہیں۔ تو گناہوں سے کس نے بچایا؟ کلمہ طیبہ نے بچایا، آپ کو اسلام نے بچایا۔ ہم اسلام اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہم اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، اسلام اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ میدان محشر میں پتہ چلے گا، نہ مانے کوئی۔ قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ حق اور باطل کلیئر ہو چکا ہے، سچ اور جھوٹ واضح ہو چکا ہے، سیاہی اور سفیدی کلیئر ہو چکی ہے۔ جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے انکار کرے۔ کل میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی اتفاق سے بیضاوی شریف، 4 منٹ اور چلے گا، پڑھا رہا تھا اتفاق سے، درس بیضاوی دے رہا تھا اور اس میں گفتگو اسی طرح کی آ گئی تو ایک آیت کریمہ اس میں حضرت علامہ قاضی بیضاوی نے کوٹ کیا ہے اور اہل ایمان کو تسلی دینے کے لیے ایک آیت کریمہ جو نازل ہوئی اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ جب میدان محشر قائم ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی بدکار نے کسی اہل ایمان کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی بدکار نے اہل ایمان کا استہزاء کیا ہوگا تو اللہ موقع دے گا کہ بدلہ لے لے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک طرف جنت اور بالکل اس کے مقابل میں جہنم ہوگا۔ جہنم میں جہاں جہاں وہ لوگ ہوں گے ان کے مقابل میں جنت میں ادھر ان کی جان پہچان والے ہوں گے جو مذاق دنیا میں ایک دوسرے کا کر کے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ادھر مذاق اڑانے والے ہوں گے اور ادھر اہل ایمان ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہوگی کہ اب تم آج مذاق اڑانا چاہتے تو اڑا لو۔ چنانچہ یہ جنتی یہیں سے ان کو اشارہ کر کے بلائے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اب وہ جہنم سے بڑی تیزی سے نکل کر کے جنت کی طرف آنا چاہے گا اور دونوں دروازہ کھلا ہوگا، جنت کا بھی کھلا ہوگا اور جہنم کا کھلا ہوگا۔ اب وہ جہنم سے بڑی تیزی سے نکل کر جنت کی طرف آنا چاہے گا اور یہ اپنے مخصوص انداز میں بلائے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ
اور جب وہاں سے دوڑتا ہوا آئے گا اور جو ہی جہنم کے گیٹ سے باہر ہونے کی باری آئے گی، فرشتہ فوراً جہنم کا دروازہ بند کر دے گا، وہاں منہ لٹکا کر کے کھڑا رہ جائے گا۔ اب اس کے بعد میں پھر حکم ہوگا پیچھے چل، پھر وہ اپنی جگہ پہ چلا جائے گا اور جنتی پھر اپنے جگہ پہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر اس کے جائے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پھر وہ دوڑتا ہوا آئے گا اور جو ہی آئے گا دروازہ دونوں کھلا ہوگا، لیکن جہنم کے دروازے سے جو ہی وہ باہر ہونا چاہے گا فرشتہ اس کا دروازہ بند کر دے گا۔ جب تک یہ مذاق اڑانا چاہے گا وہاں بدلہ لینے کے لیے مذاق اڑاتا رہے گا۔ کس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں؟ بس ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اے میرے مصطفیٰ اتنا کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، میرے مرشد گرامی نے پیغام دیا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کو برباد کر دیا جائے، اندر سے بھی فتنہ باہر سے بھی فتنہ، اندر سے بھی حملہ باہر سے بھی حملہ، اور اتنے شدید حملے ہیں کہ اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں کی تو آنکھ سے کاجل صاف چورا لے۔ کیا جملے اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، کیا تنبیہ فرمائی ہے، کس طرح سے بیدار کیا ہے امت کو، کس طرح سے آپ نے آگاہ فرمایا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ آپ اگر اسلام کو مانتے ہیں تو آپ کسی پر احسان مت جتائیے، اگر آپ سنی ہیں تو کسی سنی عالم پر احسان مت جتائیے۔ کچھ لوگ کبھی کبھی دارالعلوم میں پہنچتے ہیں اور جب ان کے بچے کا داخلہ نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں اگر داخلہ نہیں لیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے، ہم اس مدرسے میں چلے جائیں گے، ہم بدعقیدوں کے مدرسے میں چلے جائیں گے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اگر آپ چلے جائیں گے تو اس مدرسے کو آپ گویا برباد کر دیں گے، اپنا عقیدہ برباد کریں گے، آپ اپنے کو برباد کریں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ سنی ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والے ہیں، تو آپ کا احسان نہ اعلیٰ حضرت پر ہے نہ آپ کا احسان مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ 1000 کتاب لکھ کر کے آپ کے ایمان کی حفاظت کروا دی ہے۔ تو آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ صدیق اکبر کو افضل صحابہ مانتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ اپنی غلامی میں ہم کو اور آپ کو لیے ہوئے ہیں۔ آج مسلمات کے خلاف بکواس کی جاتی ہے، وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ای الناس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر خیر اہل السماوات و خیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین، ابو بکر و عمر آسمان والوں میں زمین والوں میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بہتر ہیں، یہ میرے مصطفیٰ فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آگے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نگاہ ولایت تھی حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ کی، اور نگاہ ولایت تھی مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ بیٹے نے سوال کیا اور باپ نے جواب دے دیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت امام علی مقام کے بھائی ہیں، حسنین کریمین کے برادر محترم ہیں۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ انہوں نے ایک دن پوچھا، خود حدیث پاک میں ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا، قلت لأبی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یعنی مولا کائنات حضرت علی سے پوچھا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ بیٹا پوچھ رہا ہے اور باپ جواب دے رہا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے جب یہ پوچھا
تو حضرت مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے، اور ایسے دروازہ ہیں کہ آج اگر کوئی علم لینا چاہے تو اسی در پہ بھیک لینی پڑے گی جا کر کے. وہ ایسے دروازہ ہے، ایسے دروازہ ہیں کہ جس موقع پر بھی کسی نے ان سے کسی طرح کا سوال کر لیا، ایسا جواب دیا کہ آدمی کی طبیعت مچل گئی. ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں، جامع مسجد میں، کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دینے کے لیے ابھی کھڑے ہوئے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں سوال کرنا، فرمایا کیا سوال ہے، سوال کرو. کہا 4 سوال ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 نہیں 40,000 ہو، بتاؤ کیا سوال ہے، سوال کرو. اس نے کہا حضور یہ بتائیے قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ قریب کیا ہے؟ اور یہ مائک بھی قریب ہے، مولانا امتیاز صاحب بھی مجھ سے قریب ہیں اور آپ بھی قریب ہیں، مگر زیادہ قریب کیا ہے؟ مائک. سوال کرنے والے نے سوال کیا امیر المومنین یہ بتائیں کہ قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ کہا اور کیا سوال ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے ضروری کیا ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا تیسرا سوال تعجب عجیب چیز کیا ہے اور زیادہ عجیب چیز کیا ہے؟ کہا اور کیا ہے؟ کہا مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے؟ اس نے یہ سوال کیا. باب العلم مولائے کائنات شیر خدا جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، دعا کی ہے مولا علی جدھر چلیں حق ادھر ہی جائے، جدھر علی ہو ادھر حق ہو. علی جو فرمائیں گے وہ ناحق نہیں ہو سکتا ہے. حضرت علی کا جواب کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ میں عرض کروں گا. جو حضرت محمد بن حنفیہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، یہ 4 سوال کیا جب ایک شخص نے تو مولائے کائنات فرماتے ہیں سن تو نے پوچھا قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ قیامت قریب ہے. قیامت مگر اتنی بھی قریب نہیں ہے کہ کل ہی آ جائے. قریب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے جب قیامت قریب ہوگی دنیا میں ظلم و ستم بھر جائے گا، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا، انسان درندہ صفت ہو جائے گا، زناکاری عام ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، بدکاری گلی گلی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. قیامت قریب ہے مگر اتنی بھی قریب نہیں کہ کل آ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قیامت قریب ہے مگر موت قیامت قریب ہے مگر موت میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اس سال تو قیامت نہیں آئے گی. قرآن کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس سال قیامت نہیں آئے گی. یہ علماء میرا ساتھ دیں گے اس لیے کہ ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. ابھی تو پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے رہیں گے. ابھی تو ایک مرتبہ اور کچھ ہوگا. سورج پچھم سے نکلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے. ابھی بہت کچھ ہوگا. تو میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اس سال قیامت. مگر ہم میں سے کوئی ہے جو قسم کھا کے کہہ دے کہ اس سال مجھے موت نہیں آئی؟ کوئی اگر ہو تو اٹھ جائے، میں اس کی زیارت کر لوں گا. مولا کائنات نے فرمایا قیامت قریب ہے مگر موت. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. میرا نوجوان سمجھتا ہے کہ 31 نہیں منائیں گے تو رنگ رلیاں دنیا کی کیسے دیکھیں گے. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ناچنے والوں کے ساتھ ناچنے کے لیے نہیں، ناچنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں پہنانے کے لیے آئے ہیں.
ہم اس لیے نہیں آئے کہ شرابیوں کے ساتھ شراب پئیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ شراب کے جام کو توڑ کر کے ان کو نیک انسان بنائیں۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ زنا کا بازار گرم کریں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ بہو بیٹی اور ہر عورت کی عزت کا تحفظ فراہم کریں۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کسی کی ماں بہو بیٹی کے ساتھ بدکاری کر کے منہ کالا کرے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ خود بھی باعزت رہے، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرے۔ اسلام عزت کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بے غیرتی پھیلانے کا نام اسلام نہیں ہے، حیا اور غیرت پھیلانے کا نام اسلام ہے۔ اسلام اس لیے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت قریب ہے مگر موت زیادہ قریب ہے۔ فرماتے ہیں تم نے سوال کیا ضروری کیا ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے؟ سن، گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرنا، توبہ کر لو، اس لیے کہ کپڑا ہے نا، اگر آپ کپڑا پہن کر کے مارکیٹ میں جائیں گے تو اس میں گندگی لگے گی، گرد و غبار اس پر لگے گا، غبار اڑ کر کے اس پر آ کے لگ جائے تو اس کو دھونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو گرد و غبار میں اٹا رکھیں گے تو بہت گندا ہو جائے گا، اس لیے اس کو آپ صابن لگا کر کے دھلیں۔ توبہ استغفار بھی گناہوں کے لیے صابن ہے، یہ صابن ہے گناہوں کے لیے۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، توبوا الی اللہ، خدا کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا ضروری ہے، مگر تم پوچھ رہے ہو زیادہ ضروری کیا، اس کو بھی سن لو۔ فرماتے ہیں گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا ضروری ہے، مگر گناہ نہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا تم پوچھ رہے ہو تعجب کی چیز کیا ہے اور زیادہ تعجب کی چیز کیا ہے؟ یہ دنیا تعجب کی چیز ہے، یہ دنیا تعجب کی چیز ہے۔ بڑے بڑے دانشور آئے چلے گئے، بہت سے لوگ سمجھتے تھے ہم نہیں رہیں گے ہمارا گھر ختم ہو جائے گا، بہت سے لوگ سمجھتے تھے ہم نہیں رہیں گے تو ہماری کمپنی ختم ہو جائے گی، ہم نہیں رہیں گے تو سارا یہ نظام ختم ہو جائے گا، مگر وہ چلے گئے، نظام جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے آج بھی چل رہا ہے۔ بڑے بڑے دانشور آئے چلے گئے جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسمان۔ ابھی مولانا امتیاز صاحب نے اپنے احباب کو بھیج دیا چوراہے پر، 2500 کی تعداد میں بائک لے کر کے جا کر کے وہاں سے لے کے آ رہے۔ کون آ رہا؟ اختر حسین قادری آیا ہے، اختر حسین قادری کا نعرہ لگ رہا، جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسمان۔ گورے بغلی کی جھپٹ میں پہلواں کچھ بھی نہیں، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، یہ تیرا حسن و شباب ہے نوجوان کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا اور اس کی رنگینی لوگ سمجھتے تھے ہم نہیں رہیں گے تو یہ نہیں رہے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں رہیں گے تو مدرسہ کیسے چلے گا، ہم نہیں رہیں گے تو ہمارا ملک کیسے چلے گا، ہم نہیں رہیں گے تو گھر کیسے چلے گا۔ وہ چلے گئے مگر ملک بھی باقی ہے، گھر بھی باقی ہے، مسجد بھی باقی ہے، مدرسہ بھی باقی ہے، سارا نظام جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی اب بھی چل رہا ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ دنیا عجیب چیز ہے، لیکن اس کو دیکھ کر کے نصیحت نہ لینا، اس کو دیکھ کر کے نصیحت نہ حاصل کرنا، یہ اس سے زیادہ عجیب چیز ہے۔ اس لیے کہ آدمی کسی حادثے سے کوئی نصیحت نہ لے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس دنیا کو دیکھ کر کے نصیحت لینی چاہیے۔ اور پھر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جو میں نے بات شروع کی تھی وہیں پھر آؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر میں جانا۔ کوئی جانے کے لیے تیار ہے؟ دیکھ لیجیے، کسی کی آواز نہیں جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر میں جانا مشکل ہے، بہت مشکل ہے جناب قبر میں جانا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر میں جانا مشکل ہے. جب انسان قبر میں جاتا ہے، میں اپنے نوجوانوں سے 2 منٹ مخاطب ہوں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اس میں فنا مت ہو جاؤ. ایک محبوب مدینے والا ہے، اس سے دل لگاؤ. یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے. کون محبوب ہے جو آپ کے ساتھ قبر میں گیا؟ ماں جس کی عظمت کو سلام، جس کی ممتا کو سلام، جس کی محبت کو سلام. اس دنیا میں ماں سے زیادہ محبت کرنے والی آپ کو کوئی خاتون نہیں ملے گی. ماں کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ٹھنڈک کے موسم میں اگر بیٹے نے پیشاب کر دیا ہو، کلیجے پر بیٹے کو سلا کر رات گزار لیتی ہے، مگر بیٹے کو پیشاب کی جگہ پہ نہیں سونے دیتی ہے. اگر بستر اس کے پاس نہیں ہے، بستر رکھ کر کے کنارے اس بھیگے ہوئے بستر پر خود سو جاتی ہے، مگر اپنے بیٹے کو کلیجے پر سلا کر رات گزارتی ہے. ماں کی ممتا کا حال یہ ہے. اور اگر جلال میں بیٹے نے جھگڑا کر لیا اور ماں نے کہا گھر سے نکل جاؤ، اور بیٹا گھر سے نکل جاتا ہے، جلال اور غصے میں ماں نے کہہ دیا جاؤ گھر سے نکل جاؤ، آگ کے سامنے سے ہٹ جاؤ، بیٹا ہٹ جاتا ہے. لیکن جو ہی نظروں سے غائب ہوتا ہے، ماں کا آنچل اٹھ جاتا ہے، بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے مولا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. ماں کی ممتا کا عالم یہ ہے. باپ کی شفقت سب پر واضح ہے، بھائی کا پیار سب پر واضح ہے، بہن کا لاڈ سب پر واضح ہے، دوست کی دوستی سب جانتے ہیں. مگر آج تک تاریخ میں کوئی ایسی ماں نہیں ملی ہے کہ اگر اس کا بیٹا جوانی میں دنیا سے چلا گیا اور اس کو قبر میں لے جا رہے ہوں لوگ، تو ماں کہے میں بھی بیٹے کے ساتھ سوتی ہوں. کوئی ماں تاریخ میں ملی ہے ایسی؟ کوئی ماں نہیں ملے گی کہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں جا کر کے سو جائے. نہ کوئی باپ ملے گا، نہ کوئی بھائی ملے گا، نہ کوئی بہن ملے گی، نہ کوئی دوست ملے گا. یہ سارے محبوب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. قبر کی تاریخ کوٹھری میں کوئی محبوب نہیں گیا، جبکہ سب نے محبت کیا، سب نے محبت کا دعویٰ کیا، مگر سب نے ساتھ چھوڑ دیا. ایک محبوب ایسا ہے کہ جب قبر کی تاریخ کوٹھری میں آدمی جاتا ہے، امام احمد رضا فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حسن چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب تلا کی. ایک محبوب ایسا ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہی محبوب قبر میں اجاگر کر کے آتا ہے. اسی لیے تو امام احمد رضا نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مولا کائنات فرماتے ہیں قبر میں جانا مشکل ہے. اور آدمی جب قبر میں جائے گا، اے نوجوان، قبر میں جانے کے بعد کیا حشر ہوتا ہے. منکر نکیر جو سوال و جواب کریں گے وہ تو اپنی جگہ. جا کر کے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ کچھ دن کے بعد اس کے جسم کا کیا حشر ہوتا ہے. اس کے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں، پھر وہ کیڑے اندر کا مادہ جتنا ہوتا ہے سب کھاتے ہیں، اور جب اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے میٹیریل، تو پاخانے کے راستے سے وہ کیڑے باہر آتے ہیں اور تلاشتے تلاشتے چہرے پر پہنچتے ہیں. پھر چہرے کا گوشت کھاتے ہیں. اس کے بعد میں وہ موڑھے پر پہنچتے ہیں، موڑھے کا گوشت کھاتے ہیں. پھر جسم کے ایک ایک حصے پر جہاں ان کو گوشت ملتا ہے وہ پہنچ کر کے اپنی غذا بناتے ہیں اور پورے جسم کا گوشت کھا ڈالتے ہیں. یہ حسن جس کی نمائش کے لیے یہ نوجوان پریشان رہتا ہے، یہ جوانی جس کو دکھانے کے لیے پریشان رہتا ہے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر خاک میں یہ جوانی مل جاتی ہے، حسن مل جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن گیا. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کرم کرنے والے پروردگار سے تم کو کس چیز نے غافل کر دیا ہے. جس خدا نے تجھے جوانی دی، جس خدا نے تجھے حسن دیا، جس خدا نے تجھے طاقت دی ہے، جس خدا نے دنیا کی ہزاروں نعمتیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کرتا ہے. کیا اس کا اعلان نہیں سنتا ہے؟ حقیقت میں کامیاب وہی ہے جو اللہ و رسول کا فرما بردار. مولا کائنات فرماتے ہیں قبر میں جانا مشکل ہے، مگر زیادہ مشکل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بغیر سامان جانا، بغیر سامان کے جانا
بہت مشکل ہے، قبر میں جانا مشکل اور بغیر سامان کے جانا بہت مشکل۔ تو وہ کیا سامان ہے جو وہاں لے کر کے جانا ہے، اس کا پتہ بریلی کے اعلی حضرت نے دیا ہے۔ لحد میں، سبحان اللہ، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ یہ ہے وہ سامان، یہ ہے وہ سرمایہ، یہ ہے وہ چراغ، یہ ہے وہ نور کہ قبر میں آدمی جب لے کر جائے گا تو انشاءاللہ اسے وہاں پر سکون ہی سکون اللہ کی طرف سے عطا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا جب محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابو بکر، نبی کے بعد سب سے بہتر انسان ابو بکر ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں قلتو، میں نے کہا ثم من، پھر ان کے بعد کون ہے؟ ان کے بعد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر، ان کے بعد عمر ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں، صحابہ سے بھی افضل، حتیٰ کہ اب تو نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں، وہ علی کے دوست نہیں ہیں، علی کے دشمن ہیں۔ وہ دشمن ہیں، محبت تو ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مولائے کائنات نے فرما دیا الحمدللہ ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ جو محبوب چاہتا ہے وہی ہم بھی چاہتے ہیں، جو محبوب کہتا ہے ہم وہی مانتے ہیں۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ابو بکر و عمر پر مجھے فضیلت دی اور میں نے سن لیا تو میں اس کو درے ماروں گا۔ یہ فرمایا مولائے کائنات نے۔ اگر آج مولائے کائنات لوگوں کے بکواس کو سنتے تو اتنے درے مارتے کہ ان کا دماغ صحیح ہو جاتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخرو رہیں، آخرت میں بھی سرخرو رہیں، تو سب سے بہترین راستہ مسلک اعلی حضرت ہے۔ اسی پر قائم رہیے، انشاءاللہ یہاں بھی باعزت رہیں گے اور وہاں بھی باعزت رہیں گے۔ نماز کی پابندی کیجیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے، بزرگوں سے عقیدت رکھیے، صحابہ، اہل بیت، علماء کے مؤدب بن کر کے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز رب کی رحمتیں آپ پر شامیانہ بن کر کے تنی رہیں گی اور آپ اس میں سرخروئی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ میں ادارے کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وہ کدھر ہے ادارہ؟ اسی کے بینر تلے پروگرام ہو رہا ہے، جامعہ امام اختر رضا، ماشاءاللہ۔ یہ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی جانب منسوب ادارہ ہے۔ انشاءاللہ حضور تاج الشریعہ کا فیضان تو ملے گا ہی ملے گا۔ ہاں، یو پی میں اس وقت زیادہ تو نہیں مگر کوہرا پڑ رہا ہے، کوہرا پڑ رہا ہے۔ کوہرا سمجھتے ہیں؟ اگر کوہرا پڑے، شبنم پڑے، رات میں سفر کرنا ہو تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ روڈ پر ریڈیم چمکتی ہوئی کیسی گورنمنٹ کی طرف سے لگائی جاتی ہے؟ یہ ریڈیم کیوں، پٹی کیوں شاندار لگائی جاتی ہے؟ تاکہ کوہروں میں بھی آپ کی گاڑی صحیح سے منزل تک، اسی لیے وہ چمکتی پٹی لگائی جاتی ہے۔ اگر کوہروں میں آپ صحیح ڈھنگ سے منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اسی پٹی کے سہارے چلے جائیے۔ دائیں جائیں گے تو ڈیوائیڈر سے ٹکرائیں گے، تب بھی نقصان ہوگا۔ بائیں جائیں گے تو گڈھے میں جائیں گے۔ تو جان اور مال کی سیفٹی کے لیے گورنمنٹ نے ایک ریڈیم کی پٹی لگا دی تاکہ کوہروں میں بھی آدمی صحیح ڈھنگ سے اس کی روشنی میں منزل تک۔ ایسے اس وقت کوہرے ہیں، مذہبی کوہرے ہیں، بہت مذہبی کوہرے ہیں۔
نجدیت کا کوہرا، صلح کلیت کا کوہرا، وہابیت کا کوہرا، مولائیت کا کوہرا، رافضیت کا کوہرا، نہ جانے کتنے کوہرے اس وقت پڑ رہے ہیں۔ ان کوہروں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ منزل مقصود تک آسانی سے ایمان کے تحفظ کے ساتھ پہنچیں تو وہ شاندار پٹی جسے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اسی پٹی پہ چلتے رہیے، انشاءاللہ جنت کی بہاریں آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ساری تقریر ہو گئی الحمدللہ، بڑے قابل مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات۔ ابھی صلاۃ والسلام ہوگا، اس کے بعد سب لوگ اطمینان رکھیں، افراتفری کا ماحول نہ کریں، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ بس میں شکریہ ادا کرنے کے لیے بس 2 منٹ لوں گا کہ پرشاسن کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے کہ انہوں نے پورا ٹائم دیا، اور ان تمام نوجوان جو گلشن غریب نواز مسجد جامعہ امام مقتدی سے جڑ کر حضور تاج الفقہا کی آمد میں قدم سے قدم ملایا ہے، ان تمام نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور باہر سے آنے والے حضرات جنہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے، یا یہاں کے رہنے والے جو بھی کھانے نہیں کھائے، یہ خانقاہ پر کھانے کا اہتمام ہے، آپ حضرات وہاں پر جا کر کھانا کھائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھو سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھو سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھو سلام، جس کے کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جنبین سعادت لاکھو سلام، مصطفیٰ مت پہ لاکھو سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو، جانشین رضا شاہ اختر رضا، ان کی نورانی صورت پہ لاکھو سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت رت پہ لاکھو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والآل الكرام أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين مولاي الكريم اس محفل کو قبول فرما، جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے قبول فرما، اگر کسی طرح کی کوئی خامی اور غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما۔ اس محفل پاک کے اہتمام میں جن جن لوگوں نے شرکت کی، مولا اپنے کرم سے ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس اہتمام میں اگر کوئی خامی اور غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما۔ مولا جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے اور جو اہل ایمان حاضر نہ ہو سکے، سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ان سب کے ایمان کی، جان مال، عزت، آبرو، عقیدے کی حفاظت فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، مذہب حق، اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرما۔ مولا ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے کرم سے تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمناؤں کو پوری فرما۔ مولا اس محفل میں جملہ حاضرین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ کا پابند بنا، شریعت مطہرہ پر چلنے والا بنا، نبی کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی عقیدت عطا فرما، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، علماء حق کے دامن سے وابستہ رہنے کی سعادت عطا فرما۔ مولا اس شہر کی حفاظت فرما، تمام اہل ایمان کو خوشحالی عطا فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں، درسگاہوں، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، سب کو رسول پاک کا شیدائی بنا، شریعت مطہرہ پر چلنے والا بنا۔ مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ بد امنی کا خاتمہ فرما، جو ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کا خاتمہ فرما، ہم مظلوموں کی مدد فرما، جو بد امنی پھیلا رہے ہوں ان کا خاتمہ فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، حرمین طیبین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ مولا اپنے کرم سے اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کو دونوں جہان کی رحمتوں، برکتوں، فرحتوں، سعادتوں سے مالا مال فرما۔ تمام مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما، بالخصوص مرکز اہل سنت بریلی شریف کی حفاظت فرما، شہزادے تاج الشریعہ قائد اہل سنت علامہ حضرت رضا خان صاحب کی حفاظت فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، خانوادہ رضویہ کی حفاظت فرما، جتنی خانقاہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کی نشر و اشاعت میں مولا سب کی حفاظت فرما، تمام مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، بالخصوص حضور محدث کبیر کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کا سائے کرم تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ ہم غرباء اہل سنت پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ اسٹیج پر جتنے علماء، جتنے حفاظ، جتنے ائمہ حاضر ان کے بازوں میں قوت عطا فرما، مولا ان سب کو فارغ البالی عطا فرما، ہم سب کو خدمت دین کی توفیق عطا فرما۔ مولا بالخصوص جامعہ امام اختر رضا کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے میں لوگوں کے دلوں کو اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے متوجہ فرما دے۔ مولا اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے غیب سے سامان مہیا فرما۔ سرکار مفتی اعظم ہند اور ہمارے اکابر کی قائم کردہ تنظیم سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد کا ثمرہ جماعت رضائے مصطفیٰ، مولا اپنے کرم سے اس کے بالوں پر میں اور طاقت عطا فرما، اس کے اراکین، معاونین، مخلصین اور جتنے بھی نوجوان، بوڑھے، بچے اس سے جڑے ہوئے ہیں، مولا سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرما اور اس تنظیم کو مستحکم کرنے کی ان سب کو توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا اس کے بینر تلے ان
ان سب کو خدمت دین کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بزرگوں کے فیض و برکات سے مالا مال فرما، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما، کل اولیاء کا صدقہ عطا فرما، سرکار غوث پاک کا صدقہ، سرکار خواجہ غریب نواز کا صدقہ، سرکار اعلی حضرت کا صدقہ، یا اللہ تمام مشائخ اہل سنت کا صدقہ عطا فرما۔ مولا ہمارے جو اکابر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کا بدل ہمیں نہیں مل رہا ہے، مولا اپنے کرم سے ان کا بدل ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، اور جو دنیا سے تشریف لے گئے ان کے فیضان سے عالم اسلام کو مالا مال فرما۔ بالخصوص قائد اہل سنت پیر طریقت رہبر راہ شریعت ناشر مسلک اعلی حضرت حامی سنت ماہی بدعت علامہ سید محمد حسینی اشرفی دامہ علیہ رحمت و رضوان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ حضرت کی تربت انور پر رحمت و نور کی بارش فرما۔ مولا حضرت کو کروٹ کروٹ سکون و چین عطا فرما۔ مولا حضرت کی دینی خدمات کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مولا اپنے کرم سے اپنے محبوبوں کے صدقے میں ان کے کفن کو جنتی لباس بنا دے، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، رخ مصطفیٰ کی برکت سے قبر کو بقعہ نور بنا دے۔ مولا اپنے محبوبوں کے صدقے میں حضرت کی قبر پر رحمت و غفران کی موسلادھار بارش نازل فرما۔ یا اللہ ان کے پسماندگان بالخصوص طاہر میاں نعمانی میاں، مولا اپنے کرم سے ان سب کے بازوؤں میں قوت عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اپنے والد ماجد کا سچا جانشین بنا، اور مسلک اعلی حضرت کی خدمت کی انہیں سعادت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔